مجھے دوبارہ فالج ہونے کی فکر رہتی ہے۔ پہلے سال میں زیادہ فکر مند تھا، لیکن آہستہ آہستہ یہ دیکھتے ہوئے ہو گیا۔ آپ دوسرے کاموں میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ فالج کی فکر نہیں رہتی۔ اور اب مجھے فالج کے علاوہ دل کی کولیسٹرول، ہائی بلڈ پریشر کے لیے بھی گولیوں پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں آپ کو برقرار رکھنا ہوتا ہے اور آپ کوشش کرتے ہیں کہ ان کے بغیر کیسے گزارا کیا جا سکتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ میری سبزی خور غذا اب بھی جاری ہے، میں اب بھی سبزی خور ہوں، لیکن میں پتوں والی سبزیاں نہیں کھاتا، یہ سب اس لیے کہ مجھے دوبارہ فالج نہ ہو۔ میں ورزش کرتا ہوں، اپنے خون کے ٹیسٹ کو باقاعدگی سے چیک کرواتا ہوں۔ بلڈ پریشر کو باقاعدگی سے چیک کرواتا ہوں۔ جو دوائیں میں اس وقت لے رہا ہوں وہ ہیں وارفرین، کولیسٹرول کی گولیاں، دل کی گولیاں اور ہائی بلڈ پریشر کی گولیاں۔ انہیں باقاعدگی سے لیتا ہوں۔ اور ہاں، بس یہی ہے، آپ کو اس کے ساتھ جینا ہوتا ہے۔ میں نے اپنی اور اپنے خاندان کی غذا میں کافی تبدیلیاں کی ہیں۔ ہم اب زیتون کے تیل میں کھانا پکاتے ہیں۔ ہم اتنا مکھن استعمال نہیں کرتے۔ ہم اتنا تیل میں تلنے والے کھانے نہیں کھاتے۔ اور زیادہ پھل، سبزیاں اور دالیں وغیرہ کھاتے ہیں۔ میں روزانہ ورزش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں گھر میں جگہ پر دوڑ لگاتا ہوں۔ اپنے بازوؤں کے ساتھ ورزش کرتا ہوں۔ میں یوگا کرتا تھا، تو یوگا کی کچھ حرکات کی مشق کرتا ہوں۔ اور پھر ہفتے میں 3 بار جم جاتا تھا، وہ ختم ہو گیا۔ لیکن میں اب بھی ورزش کرتا ہوں جب میں اپنے کام کے لیے پمفلٹ تقسیم کرتا ہوں، اور اپنے گھروں کی فروخت اور پراپرٹیز کی تشہیر کرتا ہوں، تو اس لحاظ سے میں کچھ کام چلتا ہوں اور ہاں، بس یہی ہے۔ کچھ چیزیں جو میں کہوں گا، اگر کسی کو اپنی صحت کی فکر ہے یا فالج کا خوف ہے، اگر انہیں معلوم ہے کہ ان کا بلڈ پریشر ہے، تو اسے باقاعدگی سے چیک کروائیں اور دوا لیں۔ اگر آپ کو ماگرین ہو رہی ہے، ضرور انہیں چیک کروائیں۔ اور اگر آپ محسوس کر رہے ہیں، یہاں تک کہ اگر آپ کو خوف ہے، میرا خیال ہے کہ بلڈ پریشر سب سے اہم ہے۔ علامتی جی ہاں، علامت جو آپ کو بتا سکتی ہے کہ آگے مشکلات ہو سکتی ہیں۔ میں کسی کو بھی مشورہ دوں گا جس کا بلڈ پریشر زیادہ ہو، یا صرف اس کی جانچ کریں اور باقاعدہ چیک کرتے رہیں۔ جی ہاں، اس کو روکنا بہت آسان لگتا ہے۔ صرف گولیاں لینے سے اگر آپ کا بلڈ پریشر زیادہ ہو، لیکن فالج کے بعد واپس آنا بہت مشکل ہے۔ جی ہاں۔ خیر، میرا مشورہ یہ ہے کہ میں کسی کو بتاؤں اور فالج کو روکنے کے لیے آپ کو سالانہ چیک اپ کروانا چاہیے، اگر آپ 40 یا 50 کی عمر میں ہیں۔ اور یہ نہ سوچیں کہ آپ ہمیشہ صحت مند ہیں، لیکن کیونکہ میرے معاملے میں نے سوچا کہ میں صحت مند ہوں، لیکن دراصل مجھے بے قاعدہ دل کی دھڑکن تھی، جو کہ مجھے معلوم نہیں تھی۔ اور آپ کو یہ جاننا ہوگا کہ اگر آپ کو کبھی لگے کہ آپ کی توجہ نہیں ہے اور آپ کو سر درد ہو رہا ہے، اور اگر آپ کو چکر آ رہے ہیں یا بہت تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے یا آپ اچھی طرح سو نہیں پا رہے ہیں، تو آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے اور اس کی جانچ کروائیں۔
میرے معاملے میں میرے فالج سے پہلے میرے جسم نے مجھے تقریباً 4 ہفتے پہلے ایک انتباہی سگنل دیا تھا، اور میں دوپہر کے کھانے کے بعد گھر واپس آیا اور دروازے میں داخل ہوتے ہی مجھے چکر آ گئے اور سر درد اور بائیں طرف کمزوری محسوس ہوئی، اور مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ کوئی جھٹکا یا انتباہی علامت ہے۔ اور پھر میں نے بھی طے کی اور میں نے سوچا کہ یہ فوڈ پوائزننگ ہے کیونکہ میں نے ابھی دوپہر کا کھانا کھایا تھا۔ تو یہ مجھے فالج کی علامات اور انتباہی سگنلز کو نظر انداز کرنے پر پچھتاوا ہوا۔ تو میں لوگوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ اگر آپ کو کچھ بھی محسوس ہو کہ آپ اپنے اعضاء کے کسی حصے کو کنٹرول نہیں کر سکتے یا آپ کو بغیر کسی زخم کے شدید سر درد ہو، تو آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ خیر، دراصل میں فالج کے بارے میں فکر مند ہوں، لیکن میرے جی پی نے مجھے مشورہ دیا کہ جب تک میں احتیاطی دوائیں لیتا رہوں، میں فالج کو کم کر سکتا ہوں۔ تو میں ان کی بات سنتا ہوں۔ میرا جی پی ہمیشہ مجھے مشورہ دیتا ہے کہ میں اپنے ذیابیطس اور کولیسٹرول کی سطح پر نظر رکھوں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ان میں سے کچھ فالج کے واقعات کو متاثر کر سکتے ہیں۔ تو میں ذیابیطس کو کم کرنے کے لیے دوائیں لیتا ہوں، اور میں ہر مہینے خون کا ٹیسٹ کرواتا ہوں تاکہ اپنے خون کی جانچ کر سکوں اور کسی خون کے لوتھڑے کے مسئلے کو دیکھ سکوں۔ اور میں ہر 3 مہینے میں اپنے کولیسٹرول کی سطح، ذیابیطس اور خون کی حالت کی جانچ کرواتا ہوں۔ میں واقعی یہ سفارش کروں گا کہ آپ اپنے جی پی کے پاس جائیں، اور اگر آپ کو کوئی سر درد، دل کی کوئی بات ہو یا کچھ بھی ہو تو فوراً اپنے جی پی کے پاس جائیں۔ یہی ہے جو میں کرنے میں ناکام رہا۔ اور خیر، جو بھی سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، یہ میرا آپ کے لیے مشورہ ہے، فوراً اپنے جی پی کے پاس جائیں، کیونکہ وہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ کیا غلط ہے، اور اگر آپ کو دل کا دورہ، فالج یا کچھ بھی ہونے کا خطرہ ہے، تو یہ میرا لوگوں کے لیے مشورہ ہے۔ میرے لیے وجہ یہ تھی کہ میں نے اپنے جی پی کے پاس نہیں گیا تھا کیونکہ یہ بہت مہنگا تھا، آپ جانتے ہیں، اپنے جی پی کے پاس جانا۔ لیکن اب مجھے احساس ہوا ہے، آپ جانتے ہیں، مجھے اپنے جی پی کے پاس جانا چاہیے۔ میرا مطلب ہے، میں نے جو پیسہ کھانے پینے پر خرچ کیا، وہ میرے جی پی کے ساتھ خرچ کیا جا سکتا تھا۔ تو میرے لیے، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ جانتے ہیں، کسی بھی شخص کے لیے جو اپنی رقم شراب نوشی یا سگریٹ پر خرچ کرنا چاہتا ہے، اگر آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو کوئی مسئلہ ہے، تو فوراً اپنے جی پی کے پاس جائیں، اور ہاں، یہ پیسے کے قابل ہے، آپ جانتے ہیں، اسے دوسری چیزوں پر خرچ کرنے کے بجائے جو آپ کو اچھی لگتی ہیں۔ لیکن، مجھے دیکھو، اگر میں سوچتا ہوں کہ اگر میں اپنے جی پی کے پاس جاتا، تو شاید یہ نہ ہوتا یا وہ میرے اندر کچھ پتہ لگا لیتا، لیکن چونکہ میں وہاں نہیں گیا، تو مجھے فالج ہو گیا۔ تو یہ میرا واحد مشورہ ہے کہ آپ جانتے ہیں، اپنا پیسہ خرچ کریں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ٹھیک نہیں ہیں یا کچھ، ایک ماگرین، ایک دھندلا نظر، فوراً اپنے جی پی کے پاس جائیں، اور آپ جانتے ہیں، اسے شراب یا سگریٹ پر ضائع نہ کریں۔ یہ میرا مشورہ ہے۔ بہرحال، میں یہ تجویز کروں گا کہ آپ جانتے ہیں، طبی معائنہ کروائیں، خاص طور پر اپنے خون کے دباؤ اور اپنے ہائی کولیسٹرول کے ساتھ ان چیزوں کو چیک کروائیں۔ اور میرے خیال میں، بس اگر آپ ہر سال میں ایک بار یا ہر 6 ماہ میں جاتے ہیں، اور پھر اس کے بارے میں کچھ کرتے ہیں،
ताकि इस तरह की चीज़ों को रोकने के लिए, फालिज को रोकने के लिए। क्योंकि अगरचे बाज़ औक़ात डॉक्टर ने मुझसे कहा था कि मेरा ब्लड प्रेशर और कोलेस्टेरोल ज़्यादा है, मुझे एहसास नहीं हुआ कि हाँ, ये फालिज का सबब बन सकता है। मैंने अपनी तर्ज ज़िंदगी बदल दी है। जैसा कि मैंने अपनी खाने की आदत, आप जानते हैं, मैं सिर्फ ज़्यादा सेहतमंद खाता हूँ। मैंने भी मेरा तनाव की सतह जो कि तनाव से बगैर तनाव में बदल गई है। ये कहते हुए कि आप जानते हैं, मैं आखिरकार उन मामूल की चीज़ों को मुकम्मल तौर पर करने के लिए वापस आऊँगा, लेकिन सिर्फ इन्हें मुख्तलिफ तरीके से करना, सिर्फ आपकी पूरी तर्ज ज़िंदगी बदल गई है और आप चीज़ें कैसे करते हैं। और आप क्या करते हैं, आप कैसे करते हैं और आप क्या खाते हैं, आप क्या नहीं खाते, तो आप उन तमाम मुख्तलिफ चीज़ों से आगाह हो जाते हैं। और जो दवाएं मैं उस वक्त ले रहा हूँ वो हैं आस्पिरिन, कोलेस्टेरोल के लिए लप और हाई ब्लड प्रेशर के लिए नेस। मैं शुरू में वारफरीन ले रहा था, लेकिन मैंने इससे छुटकारा पाने का अज़्म किया था। लेकिन ये कहते हुए दवाएं आपके लिए लेने के लिए बहुत अच्छी हैं। और एक चीज़ जो मैं कह सकता हूँ वो ये है कि मैं वाकई डॉक्टरों की बात सुनता हूँ, मैं मशवरा सुनता हूँ, मैं उनकी दवाएं सुनता हूँ। अगर आप चीज़ों के बारे में गैर यकीनी हैं तो बस पूछें, आप जानते हैं, पूछें कि दवा किसके लिए है। मुझे लगा कि इससे मुझे समझने में मदद मिली। तो दवाएं लेते हुए और हाँ, बस अपनी दवाएं हमेशा लेते रहीं। और ज़िमनी असरात, मुझे कोई ज़िमनी असरात नहीं हुए, और मुझे लगता है कि कुछ ज़िमनी असरात हैं, लेकिन मुझे कोई ज़िमनी असरात नहीं हुए। और मैं ये दवाएं सिर्फ इसलिए लेता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये मुझे दोबारा फालिज होने से रोकने में मदद कर रही हैं। और मैं भी पुख्ता इरादा रखता हूँ कि दोबारा फालिज ना हो। और दवाएं लेते हुए ये आपको दोबारा फालिज होने से रोक देगा। खैर, कुछ चीज़ें जो मैंने अपनी खुराक को ज़्यादा सेहतमंद बनाने के लिए की हैं, वो ये हैं कि मैं बाकायदगी से खाता हूँ, ज़्यादा फल और ज़्यादा सब्जियाँ खाता हूँ। मैं शक्कर और उन तमाम मुख्तलिफ खानों को नहीं खाता जो बढ़ाते हैं, हाँ, आपके हाई ब्लड प्रेशर और हाई कोलेस्टेरोल के ख़तरे को, ज़्यादा वर्जिश करना और बस, और ये सब कुछ, बस बहुत बाकायदा होना। मेरी जिस्मानी सरगर्मी की सतह बदल गई है, और ज़्यादा बाकायदा, ज़्यादा चहलकदमी। तैराकी, मुझे तैराकी पसंद है और बस, हाँ, वर्जिश। और कभी कभी ये सिर्फ इन्हिसार करता है, कभी कभी मुझे लगता है कि मैं ये हर रोज़, हफ्ते में 5 दिन कर सकता हूँ, लेकिन बसूरत दीगर, बस कम अज़ कम हफ्ते में 3 दिन बाकायदा रहने की कोशिश करना और मुस्तकिल तौर पर ये वर्जिश करना। लेकिन बस ये भी तलाश करना, बस चलना वाकई अच्छा है। और लंबी चहलकदमी, घंटे की चहलकदमी, बाइकिंग और तैराकी, ये वही है जो मैं करता हूँ। मैं लुत्फ़अंदोज़ होता हूँ। वो मशवरा जो मैं दूंगा, किसी को भी जो फालिज का शिकार हो रहा है या, आप जानते हैं, फालिज से पहले, ख़ास तौर पर मेरे जैसे लोगों को, बूढ़े लोगों को, 40 और इससे ऊपर, आप जानते हैं। ये यकीनी बनाएं कि आप सेहतमंद चेकअप्स हर कुछ वक्त में करवाते हैं। आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, सही चीज़ें खाएं और अपने वज़न का ख्याल रखें। और हमेशा अगर आप बीमार हैं या दवाई ले रहे हैं, अपनी दवाएं लें, उसे ना भूलें। और सिगरेट नोशी, मैं सिगरेट पीता था। मैं बिल्कुल नहीं, मैं तो यहाँ तक कि किसी भी सिगरेट नोश को बाहर आने की इजाज़त नहीं देता, इससे कम हंसी, इससे ज़्यादा। तो मैंने बहुत पैसे भी बचाए, तो ये लीजिए। मैंने अपनी खुराक कैसे बदली, मैंने बस तमाम चर्बीदार चीज़ें ख़त्म कर दें और मैं मक्खन खाता था,
لیکن اب یہ صرف مارجرین ہے، اور آپ جانتے ہیں وہ تمام جزیرے کا کھانا جو میں کھاتا تھا، میں نے اسے بالکل ختم کر دیا۔ میں اب کبھی کبھار کھاتا ہوں، جیسے اتوار کو یا کچھ ایسا، لیکن ہمیشہ نہیں جیسے میں کھاتا تھا۔ اب زیادہ سبزیاں، اس سے کم ہنسی، اس سے زیادہ ہاں، میں اب اس کا عادی ہوں، کیونکہ میں نے کہا کہ مجھے زندہ رہنے کے لیے یہ کھانا پڑے گا، اور میں نے کیا، اور اب میں اس کا عادی ہوں۔ اور دوسری چیز آپ جانتے ہیں جو میں نے چھوڑ دی تھی، وہ سگریٹ نوشی تھی، جو چھوڑنا مشکل تھا۔ واحد طریقہ جس سے میں چھوڑ سکتا تھا، کیونکہ میں چل نہیں سکتا تھا، میں دکان نہیں جا سکتا تھا۔ تو میرے بچوں نے اس میں میری مدد کی۔ انہوں نے کہا، نہیں ابو، انہوں نے میرے تمام سگریٹ پھینک دیے۔ میں نے انہیں پھینک دیا۔ اور وہ جانتے تھے کہ میں گاڑی نہیں چلا سکتا، دکان جانے کے لیے نہیں جا سکتا تھا۔ میں اپنے بچوں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایک پیکٹ بھی نہیں دیا، لیکن انہوں نے دیکھا کہ میں واقعی کتنا چاہتا ہوں، آپ جانتے ہیں، سگریٹ کی خواہش، آپ جانتے ہیں، اور انہوں نے کہا، نہیں، اگر آپ بہتر ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کے بغیر جانا پڑے گا، آپ جانتے ہیں، اور کچھ سبزیاں آزمائیں، اس سے کم ہنسی، اس سے زیادہ۔ اور اس طرح یہ سب کچھ خوبصورت، آپ جانتے ہیں، جڑ گیا، آپ جانتے ہیں، یہ جیسے سبزیاں جڑ گئیں، اور ذائقہ کی حس، آپ جانتے ہیں، واپس آ گئی، اور سگریٹ نوشی نہیں۔ یہ میرے لیے واقعی اچھا کام کر رہا ہے، آپ جانتے ہیں، اور یہ وہ مشورہ ہے جو میں دوسرے لوگوں کو دیتا ہوں جو سگریٹ نوش ہیں کہ نہیں، آپ جانتے ہیں، کوشش کریں، اور آپ کو اس سے لڑنا ہوگا، آپ جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں، یہ مشکل ہے، میں جانتا ہوں کہ کچھ سگریٹ نوش وہاں باہر ہیں، یہ واقعی مشکل ہے، وہ اس پر واپس آ جائیں گے، لیکن اب یہ کیا ہے، 6 ماہ ہو گئے ہیں جب سے میں نے ایک لیا ہے، آپ جانتے ہیں، اور یہ ایک طویل وقت ہے، خاص طور پر میرے جیسے بھاری سگریٹ نوش کے لیے، اور لوگ، میرے کچھ دوست رنگ دیکھنے لگے ہیں۔ میرا چہرہ اس سے کم ہنسی، اس سے زیادہ، پہلے میرے پاس کوئی رنگ نہیں تھا، بس مردہ، اس سے کم ہنسی، اس سے زیادہ۔ لیکن ہاں، یہ واقعی اچھا ہے، یہ آپ کے لیے ایک اور اچھی چیز ہے، اگر آپ میک اپ کریں اور اچھے لگیں، اس سے کم ہنسی، اس سے زیادہ، سگریٹ نوشی چھوڑ دیں۔ فالج ہونے کے بعد اور یہ جاننے کے بعد کہ اس کے اسباب کیا ہیں، اسے بدل دیں۔ کیونکہ میرا کولیسٹرول زیادہ ہے، ڈاکٹر اس کا خیال رکھتے ہیں، تو میں اس بات کو یقینی بناتا ہوں کہ میں صحیح غذا کھاؤں، اپنی دوائیں لوں، اور ہر دن کچھ نہ کچھ ورزش کروں، چاہے وہ صرف سیکشن کے ارد گرد چلنا ہی کیوں نہ ہو۔ یا کئی بار آپ کی چھوٹی سی جھونپڑی تک، اور واپس، جب تک کہ یہ کچھ نہ کچھ ہو۔ میں لوگوں کو مشورہ دوں گا کہ وہ فالج سے بچنے کے لیے انہیں بتائیں کہ وہ کم عمری سے ہی باقاعدہ کولیسٹرول چیک کروائیں۔ صحت مند غذا میں سب سے اہم کیا ہے؟ اور ورزش بھی، تاکہ آپ کا جسم فٹ رہے، اور کم کھانا بہتر ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مجھے کھانا پسند ہے، لیکن اب میں روزانہ تھوڑی مقدار میں کھاتا ہوں، اور میں اپنی دعاؤں کا خیال رکھتا ہوں، میں اسے ایک خاص وقت پر لیتا ہوں، یہ وہ چیزیں ہیں جن کا میں بہت خیال رکھتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں ان کا خیال رکھوں تو مجھے دوبارہ فالج نہیں ہوگا۔ لیکن اگر میں لاپرواہی کروں تو اس کا ذمہ دار میں خود ہوں، کوئی اور نہیں، کیونکہ میری لاپرواہی کی وجہ سے میں ڈاکٹر کے پاس ہر مہینے گولیاں لینے جاتا ہوں۔ وہ مجھے سال بھر کی گولیاں نہیں دیتے، وہ مجھے ہر 15 دن بعد واپس جانے کو کہتے ہیں، اور اپنی دوائیں دوبارہ لیتا ہوں، اگر کوئی معمولی تبدیلی ہو تو وہ اسے اسی وقت کر دیتے ہیں۔ اور ڈاکٹر آتا ہے، میرا خیال ہے کہ آج وہ میرے خون کے ٹیسٹ کا معائنہ کرنے آتا ہے۔